بیان بنا کر نازل کیا. ہر وہ فقرہ کے جو زبان سے صادر ہو وہ
سے صادر ہو وہ کہلاتا ہے بیان. اور دیکھیے بیان میں اور طغیان میں ایک نمایاں فرق یہ ہے، بیان میں سچ اور جھوٹ ہو سکتا ہے، اس میں آپ شک کر سکتے ہیں، تردید ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے قرآن کو بیان بنا کر نازل نہیں کیا. اللہ نے قرآن کو طغیان بنا کر نازل کیا. طغیان اس کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی رد نہ کر پائے. ایک سلام پڑھ دیں محمد علیہ محمد. قرآن مجید کو اللہ نے طغیان بنا کر نازل کیا. قرآن بیان نہیں ہے، قرآن ہے طغیان. قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. کوئی قرآن مجید کی رد نہیں لا سکتا. کوئی قرآن کی آیت ہو اس کی سامنے کوئی آیت نہیں لا سکتا، یعنی اس کو نیچا کر کے نہیں دکھا سکتا. پھر کیا ہوگا؟ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ تم اس میں غور و فکر کرو. لعلہ کے معنی ہوتے ہیں شاید کے، شاید کہ تم اس میں غور و فکر کرو، تم اس میں تدبر و تفکر سے کام لو. یعنی قرآن مجید کی اس آیت نے ہم کو ایک پیغام اور دیا. دیکھیں قرآن مجید صرف اور صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں آیا. قرآن مجید نے جو ہم سے چاہا وہ چاہا کہ مجھ میں غور و فکر بھی کیا جائے. قرآن مجید صرف کیا تلاوت کے لیے نہیں آیا، تدبر و تفکر کے لیے بھی آیا. صرف قرآن خوانی کے لیے نہیں آیا، قرآن فہمی کے لیے آیا. یعنی اللہ نے قرآن کو جو نازل کیا ہے وہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ صرف اس میں کیا کریں، تلاوت کریں. دیکھیے اگر تلاوت ہوگی، تدبر و تفکر نہیں ہوگا تو حق کے قرآن ادا نہیں ہوگا. قرآن جو ہم سے چاہتا ہے وہ بیان نہیں ہو پائے گا. اور دیکھیں کیا کہا قرآن نے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ تم اس میں غور و فکر کرو. یعنی قرآن نے جو ہم سے چاہا ہے، دیکھیے اب ہم ہر جگہ سنتے ہیں کہ فلاں جگہ قرآن خوانی ہے، یعنی قرآن مجید صرف قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا. ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی صاحب کا انتقال ہو جائے کہ قرآن خوانی ہے، وہاں بھی برادران اہل سنت کے یہاں بھی ہوتا ہے کیا قرآن خوانی ہے. لیکن ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ وہاں کوئی مرتا ہے، حکم آیا ہے کہ صاحب قرآن خوانی ہوگی، وہاں قرآن خوانی ہوئی اور معاملہ ختم. اب قرآن کے بعد وہاں کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہمارے یہاں قرآن خوانی کے بعد مجلس بھی ہوتی ہے. اور جانتے ہیں مجلس کیوں ہوتی ہے؟ یہ مجلس اس لیے ہوتی ہے کہ آپ جو پڑھ چکے ہو اس کو سمجھو بھی. سلام پڑھنے محمد والے محمد. تو قرآن مجید کیا چاہتا ہے ہم سے کہ صرف مجھے تلاوت نہ کی جائے میری، مجھ میں تدبر و تفکر بھی کیا جائے، مجھ میں سوچا بھی جائے، میری آیتوں کے بارے میں سوچا بھی جائے، عمیق نگاہ سے، گہری نگاہ سے میرے اندر سوچا جائے، آیات الہی کو سمجھا جائے. یعنی اگر دیکھیں آپ تلاوت کریں اور تدبر و تفکر نہ کریں، صرف قرآن خوانی کریں اور قرآن فہمی نہ کریں، تو بھیا وہ قرآن جو نجات دینے کے لیے آیا ہے، وہ قرآن جو اتحاد کا مرکز بن کر ہے. سلام پڑھنے محمد. بھیا آپ سے گزارش ہے آگے آ جائیں. سلام پڑھنے محمد والے. ارے دیگر محمد والے محمد پر صلوات پڑھیں. ایک صلوات اور محمد والے محمد. تو قرآن ان طرف متوجہ ہو جائیے گا. وہ قرآن نے ہم سے کیا طلب کیا، کیا مطالبہ قرآن نے ہم سے کیا کہ مجھے صرف تلاوت نہ کیا جائے، تدبر و تفکر بھی کیا جائے، صرف قرآن خوانی نہ کی جائے، قرآن فہمی بھی کی جائے. کیوں؟ دیکھیں اگر تدبر و تفکر سے کام نہیں لیا، اگر قرآن خوانی ہوئی اور قرآن فہمی نہ ہوئی، نتیجہ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ وہ قرآن جو اتحاد کا
نجات کا مرکز بن کر آیا ہے، وہ قرآن جو اتحاد کرنے کے لیے آیا ہے، وہی سبب اختلاف بن جائے گا، اس سے ہی اختلاف ہو جائے گا۔ اور آپ مجھے بتائیں تاریخ میں سب سے پہلا اختلاف کب ہوا؟ تاریخ میں سب سے پہلا اختلاف کس کے بعد ہوا؟ تاریخ میں سب سے پہلا اختلاف جب ہوا جب مرسل اعظم اپنے آخری وقت پر تھے اور اللہ کے نبی کے آخری ایام چل رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لاؤ میں تم کو، لاؤ قلم اور کاغذ لاؤ، میں تم کو ایک ایسا نوشتہ لکھے دیتا ہوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہونے پاؤ، لاؤ میں تم کو ایک ایسی تحریر لکھے دیتا ہوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہونے پاؤ۔ اب جیسے ہی مرسل اعظم نے یہ طلب کی، یہ مطالبہ کیا کہ لاؤ مجھ کو وہ چیز قلم اور کاغذ دے دو تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہونے پاؤ، تو کس چیز سے اختلاف ہوا؟ وہ کیا جملہ تھا کہ جس سے اختلاف ہوا؟ اب جیسے ہی پیغمبر کا مطالبہ قلم اور کاغذ کا آیا، اب پیغمبر اسلام نے جیسے ہی فرمایا لائیے قلم اور کاغذ لائیے، کسی نے پڑھ کر جواب دیا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں قرآن کافی ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ دیکھیے نبی کے حجرے میں ہوتے ہوئے اختلاف ہو گیا، ایک صلوات پڑھنے محمد والا۔ نبی کے حجرے میں قرآن ہوتے ہوئے اختلاف ہو گیا، تو یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ پیغمبر اسلام سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک نوشتہ لکھے دیتا ہوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہونے پاؤ۔ تو یہ کس چیز کی کمی تھی؟ کیوں کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں تو کتاب خدا کافی ہے، ہمیں قرآن کافی ہے، تو کس چیز کی کمی تھی؟ نہیں، تلاوت تو ہوتی تھی، قرآن خوانی تو ہوتی تھی، تدبر و تفکر نہیں تھا، قرآن خوانی تھی، قرآن فہمی نہیں تھی۔ اور کیا کہا ہمیں کتاب خدا کافی ہے؟ لیکن دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ ظاہراً دیکھیں ظاہر قرآن مجید کافی نہیں ہے، دیکھیں اگر آپ غور کریں تو قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے، لیکن طریقہ نماز قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں حج کا حکم ہے، لیکن طریقہ حج قرآن مجید میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں روزے کا حکم ہے، لیکن روزہ کیسے رکھنا ہے یہ طریقہ قرآن میں نہیں ملے گا۔ قرآن میں زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن زکوٰۃ کو کس طریقے سے نکالنا ہے یہ قرآن میں نہیں ملے گا۔ یعنی ہر قرآن پڑھنے والے کو اللہ نے رسول کا محتاج بنا دیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی ہر قرآن پڑھنے والے کو اللہ نے رسول کا محتاج بنا دیا۔ یعنی کیا کہا اللہ نے؟ کا حکم قرآن یعنی حکم نماز قرآن سے لینا، طریقہ نبی سے لینا، حکم حج قرآن سے لینا، طریقہ نبی سے لینا، حکم روزہ قرآن سے لینا، طریقہ نبی سے لینا، حکم زکوٰۃ قرآن سے لینا، طریقہ نبی سے لینا۔ کیا کسی مرد میں یہ ہمت ہے کہ کوئی یہ کہتا ہوا نظر آئے نہیں نہیں ہم حکم قرآن کو لیں گے، ہم طریقہ نبی نہیں لیں گے، ہم قرآن سے حکم لیں گے، ہم نماز کا حکم قرآن سے لیں گے، ہم زکوٰۃ کا حکم قرآن سے لیں گے، ہم حج کا حکم قرآن سے لیں گے، ہم زکوٰۃ کا حکم قرآن سے لیں گے، ہم سنت رسول کو نہیں لیں گے، ہم طریقہ نماز نہیں لیں گے، ہم طریقہ حج نہیں لیں گے، ہم طریقہ زکوٰۃ نہیں لیں گے، ہم طریقہ کیا روزہ نہیں لیں گے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا کہ حکم لینا قرآن سے اور طریقہ لینا رسالت سے، حکم نماز لینا قرآن سے، طریقہ نماز لینا رسالت سے، حکم حج لینا قرآن سے، طریقہ حج لینا رسالت سے، حکم روزہ لینا قرآن سے، طریقہ روزہ لینا رسالت سے، حکم زکوٰۃ لینا قرآن سے، اور طریقہ لینا کس سے؟ رسالت سے۔ یعنی اللہ نے ہر قرآن پڑھنے والے کو رسول کا محتاج بنا دیا اور ایک پیغام پوری بشریت تک پہنچایا۔ کہ پیغام کیا تھا کہ جب عبادت کے لیے قرآن کافی نہیں ہے تو ہدایت کے لیے جب عبادت کے لیے قرآن کافی نہیں ہے تو ہدایت کے لیے
قرآن کہاں سے کافی ہوگا؟ تو اللہ نے ہر قرآن پڑھنے والے کو رسول کا محتاج بنا دیا کہ حکم ادھر سے لینا، طریقہ ادھر سے لینا۔ تو کس چیز کی کمی تھی جو اختلاف ہوتا تھا؟ نہیں، تلاوت تو وہاں پر بھی ہوتی تھی۔ اور میں تو ایک جملہ کہہ دوں، اب جملہ آ گیا ہے، جملہ کہوں گا اور کہے بغیر نہ مانوں گا۔ دیکھیے طریقہ تلاوت جو ہے نا، مخالف ضدیں جو ہماری ضد میں ہے وہ آپ سے اچھا ہے، اور اگر بعد میں موقع ملا، اتنا ٹائم ہوا تو میں اس پہ تبصرہ ضرور کروں گا۔ تو تلاوت تو وہاں پر بھی ہوتی تھی، تدبر و تفکر نہیں تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ قرآن خوانی وہاں پر بھی ہوتی تھی، لیکن قرآن فہمی نہیں تھی۔ اور دیکھیں صرف قرآن اس بارے میں اختلاف نہیں ہوا، قرآن کے سلسلے میں بھی اختلاف ہوا، قرآن کی مخالفت میں بھی کتاب لکھی گئی، اور کوئی لکھنے والے کوئی دوسرے مذہب کے نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، ہندو نہیں ہے، لکھنے والے ہیں مسلمان۔ 11ویں امام کا دور آتا ہے، ایک شخص کے جس کا نام ہے اسحاق کندی، اس نے کتاب لکھنا شروع کی قرآن مجید کی مخالفت میں، جس کا نام رکھا تناقض القرآن۔ اس نے قرآن کی مخالفت میں کتاب لکھنا شروع کی۔ کہا بھیا حکم کہیں کچھ اور ہے، کہیں حکم کچھ اور ہے۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارا مالک ہوں، جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہارا ولی ہوں۔ دوسری آیت میں کہتا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ شخص تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دے۔ یعنی دیکھیے وہ ثابت یہ کرنا چاہتا تھا کہ قرآن کی آیتوں میں بھی اختلاف ہے، آیت الہیہ میں بھی اختلاف ہے۔ اب جیسے ہی کتاب لکھنا شروع ہوئی، مسلمانوں کو اطلاع ہوئی، چاہنے والے امام کی خدمت میں پہنچے اور کہا فرزند رسول عزت قرآن بچائیے، اے اللہ کے نمائندے قرآن کی عزت بچائیے۔ امام نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ کہا حضور ایسے ایسے اسحاق کندی مخالفت قرآن میں، قرآن کی ضد میں کتاب لکھ رہا ہے تناقض القرآن۔ امام نے اپنے چاہنے والے سے، امام نے اپنے شاگرد کو بلایا اور کہا کہ سنو، تم اسحاق کندی کے پاس جاؤ اور ظاہراً تم اس کے شاگرد بن جاؤ، اور جب تم اس کا اعتماد حاصل کر لو، جب تم اس کا یقین حاصل کر لو تو تم اس سے سوال کرنا حضور یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ وہ کہے گا کہ میں قرآن لکھ رہا ہوں، اور پوچھے گا کہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ کہا کئی قرآن میں حکم کچھ اور ہے، کسی آیت میں حکم کچھ اور ہے، قرآن کی آیات میں اختلاف ہے، تو تم اس سے سوال کرنا۔ آقا جان یہ بتائیے کیا قرآن میں، قرآن کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ وہ کہے گا عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ آپ اس سے سوال کیجئے گا کیا قرآن میں ایک لفظ کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں؟ اور کیجئے گا، نتیجہ انشاءاللہ جب ملے گا ایک سرور حاصل کیا کہ حضور کا قرآن مجید میں ایک لفظ کے عربی زبان میں ایک ہی معنی ہوتے ہیں۔ وہ کہے گا نہیں، عربی زبان میں ایک لفظ کے ایک معنی نہیں ہوتے، بے شمار معنی ہوتے ہیں، اور معنی کس طریقے سے تبدیل ہو جاتے ہیں، موقع محل کو دیکھتے ہوئے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ شاگرد پہنچے، اسحاق کندی کی شاگردی اختیار کی، اور شاگردی اختیار کرنے کے بعد جب اعتماد حاصل کر لیا، جب اس کو یقین ہو گیا یہ میرا سچا شاگرد ہے، یہ میرا بہت اچھا شاگرد ہے، تو انہوں نے سوال کیا حضور یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ کہا میں مخالفت قرآن مجید میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، حضور ذرا یہ بتائیے کہ یہ قرآن کس زبان میں نازل ہوا؟ کہا یہ عربی زبان میں نازل ہوا۔ حضور ذرا یہ اور بتائیے کیا عربی زبان میں ایک لفظ کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں؟ کہا نہیں، عربی زبان میں لفظ ایک ہوتا ہے اور معنی و مفاہیم کا سمندر ہوتا ہے، یعنی مفاہیم معنی زیادہ ہوتے ہیں۔ دلیل سنیے گا، جیسے لفظ طواف، لفظ طواف یہ عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن جب میرے لیے اور آپ کے لیے استعمال ہوگا تو اس طواف کے معنی ہوں گے توبہ کرنے والا، لیکن یہ اللہ کا نام بھی ہے، لیکن جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا اب توبہ کرنے والا نہیں ہوگا، توبہ قبول
ممکن ہو کہ جو آپ سمجھ رہے ہو اللہ نے ایک آیت میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہاں معنی مراد کچھ اور لیا ہو، لیکن جب اگلی آیت میں وہی لفظ استعمال کیا ہو تو معنی کچھ اور رہے ہو؟ ذرا صبر کیجئے گا، اب نتیجہ دینے جا رہا ہوں۔ یعنی بہت ممکن ہے آپ اختلاف میں قرآن مجید کی مخالفت میں بنا فالتو میں کتاب لکھ رہے ہیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ قرآن مجید کے مخالفت میں قرآن کی مخالفت میں کتاب لکھ کر خود کو کیوں ذلیل کر رہے ہیں، خود کو کیوں رسوا کر رہے ہیں؟ تو مجھے بتائیے، بہت ممکن ہو ایسا رہا ہو جب آیت 1 میں استعمال ہوا ہو معنی کچھ اور ہو، جب آیت نمبر 10 میں وہی لفظ استعمال ہوا ہو معنی کچھ اور ہو۔ اب اسحاق کندی نے کتاب کو بند کیا اور حیرت سے اس کو منہ کو دیکھنے لگا، تو اس نے کہا حضور کا کوئی بات میں غلطی ہے کہ نہیں؟ تمہاری بات بالکل سچی ہے، تو پھر حضور یہ آنکھیں پھوڑنے سے فائدہ کیا ہے، یہ انگلیاں توڑنے سے فائدہ کیا ہے؟ اسحاق کندی اٹھا، کتاب کو اٹھایا، نظر آتش کیا، جلایا، اب امام کے چاہنے والے کا ہاتھ پکڑا، اے شاگرد مجھے ذرا یہ بتا دے کہ یہ تو نے علم حاصل کہاں سے کیا؟ اب شاگرد کی آواز آئی، یہ علم میں نے ان شخصیات سے حاصل کیا کہ جن کے لیے بڑی بڑی شخصیتوں کو کہنا پڑا اگر یہ نہ ہوتے تو ہم فنا ہو جاتے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم فنا ہو جاتے۔ تو قرآن مجید کو لے کر بھی اختلاف ہوا ہے۔ کس چیز کی کمی تھی؟ تدبر و تفکر کی کمی تھی، قرآن فہمی کی کمی تھی۔ کس چیز کی کمی تھی؟ قرآن فہمی کی۔ تلاوت تو ہو رہی تھی، قرآن خوانی تو ہو رہی تھی، لیکن معنی و مفاہیم پر غور نہیں کیا جا رہا تھا، اسی لیے اختلاف بڑھا، اختلاف ہوا۔ اور قرآن تو قرآن ہے، قرآن کے لانے والے میں اختلاف ہوا۔ کیا کہا؟ یہ حکم ہوا کہ قرآن مجید میں اگر آپ چاہیں غالباً 18واں سورہ، کیا سورہ الکہف آیت نمبر 110، کیا کہا قرآن مجید میں یعنی لانے والے کے متعلق بھی اختلاف ہوا۔ اب آپ ان سے پوچھئے گا کہ صاحب یہ اختلاف کیوں ہے، تو وہ آپ کو حدیث نہیں سنائیں گے، وہ آپ کو روایت نہیں سنائیں گے، وہ بھی سورہ الکہف کی آیت نمبر 110 سنائیں گے۔ کہا انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، میں تمہارے جیسا ایک آدمی ہوں۔ یعنی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نبی کو اپنے جیسا کیوں کہتے ہیں تو وہ حدیث نہیں سنائیں گے، وہ روایت نہیں سنائیں گے، وہ بھی قرآن کی آیت سنائیں گے۔ کہا کہ اللہ کے نبی نے خود کہا ہے کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ دیکھیں لفظ مثل استعمال ہوا ہے، اور لفظ مثل اس جگہ پر استعمال ہوتا ہے جہاں مخالفت یعنی مخالف میں مد مقابل میں کوئی ایک صفت پائی جاتی ہو، جیسے شجاع آدمی کے لیے کا استعمال ہوتا ہے، یہ آدمی تو مثل شیر ہے، مثل اسد ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کیا اس کا چہرہ شیر کے جیسا ہوتا ہے؟ کیا اس کا جسم جو ہوتا ہے وہ شیر کے جیسا ہوتا ہے؟ نہیں، آواز آئے گی ان کی شجاعت شیر کے جیسے ہوتی ہے۔ تو کیا کہا کہ انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ آگے بڑھیے تو قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے، 19واں سورہ، سورہ مریم آیت نمبر 17، اس میں کیا کہا اللہ نے کہ ہم نے کیا کہا کہ جب مریم کے پاس ہم نے فرشتے کو بھیجا پھر روحنا، تو ہم نے اس کو اپنی روح کو جب مریم کے پاس بھیجا، لفظ بشر وہاں پر استعمال ہوا ہے، ہم نے بشر بنا کر ایک اچھا آدمی بنا کر وہاں پر بھیجا۔ اب دیکھیں لفظ بشر فرشتے کے لیے استعمال ہوا، جبکہ فرشتوں میں اور ہم میں ایک نمایاں فرق ہے۔ فرشتہ بنتا ہے نور سے، ہم بنے ہیں مٹی سے۔ فرشتہ ہے نوری مخلوق، ہم ہیں مٹی سے پیدا کی ہوئی مخلوق، اور ہمیں خواہشات ہوتی ہیں،
ہمیں کھانے کی حص ہوتی ہے، ہمیں سونے کی حص ہوتی ہے، لیکن فرشتوں کے یہاں ایسا کچھ معاملہ نہیں ہوتا، وہاں کھانے کی حص نہیں ہوتی۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے۔ بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، کیا پتہ چلتا ہے؟ اسی بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتہ نہیں ہے، اس کے ہاں کھانے کی حص نہیں ہوتی ہے۔ دلیل سنیے گا، جناب ابراہیم کون ہے؟ خلیل خدا ہے۔ جناب ابراہیم کے متعلق آپ نے بارہا سنا ہوگا، یہ اللہ کے خلیل، ان کی خاصیت یہ تھی کہ جب تک غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یہ کھانا نہیں کھاتے تھے، یہ گلی کے چوراہوں پر جاتے تھے، غریبوں کو پکڑ کر لاتے تھے، مسکینوں کو پکڑ کر لاتے تھے، فقیروں کو پکڑ کر لاتے تھے اور ان کو کھانا کھلا کر لاتے تھے۔ ایک دن آ گئے فرشتے، اب جیسے ہی حضرت ابراہیم نے کہا بسم اللہ، جیسے ہی حضرت ابراہیم نے کہا بسم اللہ، فرشتوں نے روٹی کو چھوا نہیں، کیونکہ فرشتوں کو بھوک نہیں ہوتی اور فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ اب میں کیا کروں؟ کائنات میں ایک در ایسا ملا، خلیل کہہ رہے ہیں کھانا کھا لیجئے، لیکن فرشتوں نے روٹی کو نہ چھو کر بتایا کہ فرشتوں کو کھانے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اب میں کیا کروں؟ کائنات میں ایک در ایسا ملا، کبھی مسکین بن کر آیا، کبھی یتیم بن کر آیا، کبھی مسافر بن کر آیا۔ میں کہوں گا یہ معاملہ کیا ہے؟ ماننے والے فرشتوں کو تو بھوک نہیں ہوتی، وہاں ابراہیم کہہ رہے ہیں بسم اللہ، کھا نہیں رہے ہیں، اور یہاں یتیم بن کر آ رہے ہیں، مسکین بن کر آ رہے ہیں، فقیر بن کر آ رہے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو آواز آئے گی، دیکھو وہ ہاجرہ کے ہاتھوں کی روٹی ہے، یہ سیدہ کے ہاتھوں۔ سیدہ کے ہاتھوں کی روٹی ہے۔ بی بی ہاجرہ قابل تعظیم، بی بی ہاجرہ کی شخصیت کو ہمارا سلام، لیکن بی بی سیدہ سے افضل نہیں ہے۔ کل کی مجلس میں بھی یہ جملہ کہا تھا کہ کوئی خاتون چاہے جتنی بھی عظمت والی ہو، وہ بی بی سیدہ کی ہم پلہ نہیں ہے۔ تو کیا کہا؟ فرشتوں کو بھی اللہ نے سورہ مریم 19واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 17 میں کیا کہا؟ فرشتوں کو بھی بشر کہا۔ آپ نے امت مسلمہ میں کسی ایک فرد سے نہ سنا ہوگا کہ جس نے یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ فرشتے ہم جیسے ہیں، فرشتے ہم جیسے ہیں۔ یہ بڑی احمق قوم ہے کہ فرشتوں کو تو یہ نہیں کہتی کہ ہم جیسے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام کو کیا کہہ رہی ہے کہ نبی ہم جیسے ہیں، نبی کو ہم جیسا کہہ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتہ یقیناً انسان بن کر آیا تھا، لیکن فرشتے کی حقیقت جانتے کیا ہیں؟ وہ نور ہے۔ ویسے ہی پیغمبر اسلام کے لیے یہ بشر جو استعمال ہوا ہے، یہ مجازاً انسان کہہ لیجئے، لیکن حقیقت میں پیغمبر اسلام نور ہے۔ لیکن جب پیغمبر اسلام نے دنیا سے اپنے رشتے کو سمجھایا تو مثل کا لفظ رکھا، لیکن جب اہل بیت سے اپنا رشتہ سمجھایا وہاں مثل کا لفظ نہیں رکھا، وہاں من کا لفظ رکھا۔ کہا حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ مثل کا لفظ نہیں ہے، من کا لفظ ہے۔ فاطمہ بذاتو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی بی بی سیدہ کے لیے من کا استعمال کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے من کا استعمال کیا، مولا حسین کے لیے من کا استعمال کیا، اور سمجھایا کہ کائنات سے میرا مثل کا رشتہ ہے، لیکن اہل بیت سے میرا من کا رشتہ ہے۔ سلام پڑھ محمد علیہ۔ لیکن کائنات سے مثل کا رشتہ، اہل بیت سے من کا رشتہ، اور یہ من اب سمجھیں گے آپ حضرات جو بیان کرنے جا رہا ہوں۔
کہ کیا کہا کہ کائنات سے میرا مثل کا رشتہ ہے، اہل بیت سے من کا رشتہ ہے۔ دیکھیے اگر من نیت اس مقام تک چلتی ہے جہاں اطاعت ہوتی ہے، اللہ کا، اللہ کے حکم کو مانا جاتا ہے، لیکن اگر اللہ کے حکم کو نہ مانا جائے چاہے وہ ہو من نیت سے، لیکن من نیت کینسل کر دی جاتی ہے۔ جب حضرت نوح کا بیٹا حضرت نوح کی آواز پر نہیں آیا، بھاگ کر پہاڑوں پہ چڑھا، حضرت نوح نے کہا جب ڈوبنے لگا پالنے والے میرا بیٹا لیسا من اہلک، یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، یعنی پہاڑ پر جو چڑھا من نیت کے رشتے کو کینسل کر کے بتایا کہ یہ پہاڑ پر چڑھنے والے یہ مثل والے ہیں، یہ من والے نہیں ہیں۔ میں کچھ بات کہہ گیا کہ پہاڑ پر بھاگ کر چڑھنے والے یہ من والے نہیں ہیں، یہ مثل والے ہیں۔ دیکھیں حضرت نوح کا بیٹا تھا قینان، لیکن بابا جان کی بات کو نہیں مانا، اللہ کی اطاعت کو نہیں مانا، اللہ نے من نیت کے رشتے کو کینسل کر دیا۔ آواز دی نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ اطاعت گزار نہیں ہے، یہ عبادت گزار نہیں ہے، یہ اللہ کی تسبیح نہیں کرتا ہے، یہ اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، کہا لیسا من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ اللہ نے پیغام سمجھایا اگر کوئی من نیت سے ہو لیکن حکم خدا کی مخالفت کر لے تو اللہ من نیت کے رشتے کو کینسل کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی من نیت سے نہ ہو لیکن اللہ کے حکم کی اطاعت کرتا ہو تو آواز آئے گی منا علی البیت۔ کہاں آواز آئے گی؟ ثواب پڑھتے مولانا منا اہل البیت، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کبھی کوئی یہ سمجھے کہ مولا علی نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ہمیں جو یہ مرتبہ حاصل ہے، ہمیں جو یہ مقام حاصل ہے، اللہ سے کوئی ہماری رشتہ داری نہیں ہے، یہ اطاعت کی بنیاد پر ہے۔ تو دیکھیے قرآن مجید میں اختلاف کس بنیاد پر ہوا؟ تدبر و تفکر نہ کرنے کی وجہ سے ہوا۔ اور دیکھیے میں نے پہلے جملہ کہا تھا کہ دیکھیے تلاوت تو ہمارے یہاں سے اچھی وہاں پر ہے، اب یہ بات حق ہے، کوئی ناراض ہو تو ہو جائے لیکن بات حق ہے۔ آپ اگر عربی میں الف بے پڑھیں تو گردن کٹ جائے، میں ہرگز الف بے نہ پڑھوں کیونکہ عربی زبان میں تو الف با ہوتا ہے، اور پتہ نہیں اللہ جانے یہ گندی بات کہاں سے ہمارے بچوں کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ اگر انہیں کہتے ہیں بیٹا الف کہیے بے کہیے، کہا مولوی صاحب یہ تو وہ کہتے ہیں بے، تو اگر وہ بے کہتے ہیں تو کیا غلط ہے؟ دیکھیے عربی زبان میں بے نہیں ہوتا، بائی ہوتا ہے، تے نہیں ہوتا، تائی ہوتا ہے۔ اور جب پوچھا جاتا ہے کہ کس کے مولا نے قرآن پڑھا، کس کے آقا نے لوگ نظامہ قرآن پڑھا، تو یہ شیعہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے ہمارے مولا نے قرآن پڑھا، ہمارے آقا نے قرآن پڑھا، ہمارے سید و سردار نے قرآن پڑھا۔ تو مجھے یہ بتائیے کیا امام حسین نے ہم اور آپ جیسا قرآن پڑھتے ہیں، کیا ایسے ہی قرآن پڑھا؟ بتائیں۔ قرآن مجید کو تدبر و تفکر سے پہلے بھائی پڑھنے کی ضرورت ہی تو ہوگی، جبھی تو آپ غور و فکر کریں گے، پہلے پڑھنے کی منزل آئے گی۔ اب یہ میرے چچا حسن صاحب کا گھر تھا، پہلے آپ اس کا راستہ ہی تو پوچھیں گے یا ایک دم اس میں آ کر بیٹھ جائیں گے؟ بتائیے، نہیں، پہلے آپ راستہ دریافت کریں گے پھر گھر میں آئیں گے۔ تو آپ قرآن میں اگر گھسنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو پڑھیں گے تو، لیکن اگر آپ پڑھیں گے نہیں، دیکھیں لفظوں میں معنی و مفاہیم چینج ہو جاتے ہیں، معنی بدل جاتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہے؟ ہم سین کو بھی سین کہتے ہیں، ہم صاد کو بھی سین کہتے ہیں، ہم تے کو بھی سین کہتے ہیں، تینوں لفظ برابر کرتے ہیں۔ آپ دال کو بھی زے کہتے ہیں، زے کو بھی زے کہتے
ہر چیز کے لیے ایک اچھا زیور ہے، لیکن قرآن کا زیور اچھی آواز ہے۔ تو یہاں پر اچھی آواز سے مراد ہے قرآن مجید کو جس طریقے سے پڑھنا چاہیے اس طریقے سے پڑھنا۔ اور ہمارے یہاں میں ہندوستان میں کہہ سکتا ہوں پورے یقین کے ساتھ، اب تو ویسے یقیناً الحمدللہ تبدیلی آئی ہے، قرآن کو صحیح پڑھنے لوگ پڑھنے لگے، ورنہ جس رہبر کے خلاف یہ علم یہ ملنگ ہیں، جانتے ہیں آپ پہ ایک تہمت لگائی جاتی تھی کہ آپ کے یہاں حافظ قرآن نہیں ہوتے، حافظ قرآن نہیں ہوتے۔ ایک مسئلے پر لوگ بے وقوف رہبر وقت کے خلاف ہو گئے، لیکن مجھے ایک مجتہد ایسا دکھائے کہ جس کے دور میں قرآن مجید کا اتنا کام ہوا ہو جتنا خامنہی صاحب کے دور میں کام ہوا ہے۔ دیکھیے دیش کو بھی چلانا، اسلام کو بھی لے کر چلنا، اور اگر آپ دیکھیں تو قرآن کی محفلوں میں خامنہی صاحب شرکت فرماتے ہیں۔ آپ قاری محمود الشہاد کو سرچ کیجئے گا تو آپ دیکھیں گے کئی تلاوتوں میں نے دیکھا ہے رہبر وقت اس میں خود شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ بات الگ ہے۔ دیکھیں میں ماتم والے مسئلے پر نہیں بولوں گا کہ اس سے آپ بڑے علماء کی طرف رجوع کیجئے گا، کیونکہ اس میں اخشایت ہے میرے خلاف ہو جائے تو اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا۔ میں تو مسئلہ دوسرا پیش کر رہا ہوں، آپ بزرگ علماء سے معلوم کیجئے گا، وہ اس سے بہتر جانتے ہیں۔ لیکن میں اتنا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اتنا کام کسی مرجع کے ٹائم میں نہیں ہوا ہوگا جو میرے علم میں ہے، اپنے علم کے اعتبار سے جتنا کام خامنہی صاحب نے قرآن مجید پر کیا ہے۔ جگہ جگہ دار القرآن، حافظان قرآن، ماشاءاللہ سے ہمارے ہندوستان میں بھی حافظان قرآن کی بہت تعداد دن بہ دن بڑھ رہی ہے۔ تو صرف قرآن کو پہلے پڑھیے، لیکن قرآن کو اس طریقے سے پڑھیے کہ جس طریقے سے قرآن کا پڑھنے کا حق ہے۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ حق کو قرآن ویسے پڑھنا چاہیے کہ جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ پھر بعد میں اس میں تدبر و تفکر کرنا چاہیے، پھر قرآن فہمی کرنی چاہیے۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں آگے بیان کروں، ورنہ 20-25 منٹ کی تقریر اب بھی تھی قرآن مجید کے متعلق، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا۔ دیکھیں قرآن کے پہلے کیا قرآن ہم سے چاہتا یہ ہے کہ مجھ کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، پھر مجھ میں غور و فکر کیجئے۔ دیکھیے ہم نے کیا کہا، امام حسین نوکے نیزہ سے سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو ایک درس دے رہے ہیں کہ صرف ہماری مجلسیں یاد مت رکھنا، ہم پہ گریہ وزاری کو یاد مت رکھنا، قرآن مجید کو بھی یاد رکھنا۔ آج حسین نوکے نیزہ سے قرآن پڑھ کے فیصلہ کر رہا ہے۔ اے میرے شیعوں، اے میرے چاہنے والوں، اگر تم نے صرف مجلسیں کی، اگر تم نے صرف نوحے کیے اور مجھے قرآن کو نہ پڑھا تو یہ مجھ پر ظلم ہوگا، میری قربانی کو فراموش کرنا ہوگا۔ اے میرے چاہنے والوں، صرف قرآن پڑھنا، لیکن قرآن کو بھی پڑھنا، ہماری مجلسیں بھی کرنا۔ عزیزان محترم، امام حسین نے اس قرآن کے لیے علی اصغر کی شہادت کو برداشت کیا، امام حسین نے اس قرآن کے لیے عباس دلاور کے بازوؤں کو برداشت کیا، امام حسین نے اس قرآن کو بچانے کے لیے زینب سلام اللہ علیہا کی ردا کو اتارنا گوارا کیا۔ لیکن امام حسین نے قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے جناب زینب کی ردا اتاری جائے اس کو بھی قبول کیا۔ اور دیکھیے سفر کا مہینہ ہے، ایام ہزار دن بہ دن ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہے ہیں، ہمارے درمیان سے جا رہے ہیں، اور یہ سال تو بڑا عجیب و غریب سال گزرا ہے کہ اس میں حق کے عزاداری ادا نہ ہو سکا، شہزادی کی خدمت اللہ کی قسم ہم ادا نہ کر سکے امام حسین کی۔ تو بھیا گریہ ایسا کیجئے تاکہ حق کے مجلس ادا ہو جائے۔ لیکن کربلا میں امام حسین نے لاشیں تو بہت اٹھائے، لیکن 3 لاشیں ایسے ہیں جس میں حسین علیہ السلام کا حال غیر ہے۔ ایک لاشا ہے علی اکبر کا لاشا، ایک لاشا ہے اپنے نوجوان کا لاشا، ایک لاشا ہے اپنے بڑھاپے کے سہارے کا لاشا۔
तुम कहाँ हो? बाबा अकबर आपके पैरों में है। हुसैन ने बच्चे को गोद में भर लिया और एक आवाज दी, है मेरे अकबर, है मेरी आंखों के नूरे नजर। अब जैसे ही हुसैन ने बच्चे को उठाना चाहा, जवान का लाशा ना उठ सका। हुसैन ने खैमों की तरफ रुक के कर कहा, ए बनी हाशिम के बच्चों, आओ हुसैन की मदद करो। एक लाशा अकबर का लाशा, एक लाशा है अब्बास का लाशा, और ये ऐसा लाशा है कि हुसैन दरिया में छोड़ के आ रहे हैं, लेकिन दिल में इतना गम हुसैन के है, कसम खुदा की। हुसैन मुड़ मुड़ के अब्बास के लाशे को हुसैन देख रहे हैं, अपने भैया के लाशे को हुसैन देख रहे हैं। अब तीसरा लाशा सुनिएगा। देखिए ये लाशा छोटा बहुत है, लेकिन हुसैन से उठता नहीं है, हुसैन से ये लाशा उठता नहीं है। कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं और कहते जाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब जैसे ही असगर का लाशा लेकर हुसैन खैमों के करीब पहुंचे, गर्मी ज्यादा थी, बच्चे के ऊपर अबे को डाल रखा था, अबा को डाल रखा था। अब जैसे ही हुसैन खैमे में दाखिल होना चाहते थे, बीबी सकीना आ गई और कहने लगी, ए बाबा सकीना भी तो प्यासी है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि हुसैन ने क्या देखा, अरे रबाब आ गई है। अब हुसैन रबाब से कहते हैं, ए रबाब ये बताओ मैं कौन हूँ? रबाब कहने लगी, आप मेरे वालियों वारिस हैं, आप मेरे शौहरे नामदार हैं, आप वक्त के इमाम हैं। हुसैन ने दामन कहा, दामन को उठाया, असगर का लाशा खून में पाया, असगर का लाशा खून में पाया। असगर का किस्सा ये कि शहीद शहादत पेश हो कर चुका, अपनी नजरान अपनी जान को खुदा की बारगाह में पेश कर चुका। एक वो वक्त आता है तमाम असहाब व अंसार शहीद हो जाते हैं। अब ज़ैनब है, तन्हाई है, ज़ैनब है, और मोहम्मद के लाशे पे गोरो कफन पड़े हुए हैं। ज़ैनब है, ना हुसैन है, ज़ैनब है, ना अब्बास है, ज़ैनब है, ना अली अकबर है। अब ज़ैनब ने अब्बास की शुजाअत को अपने अंदर समेटा, हुसैन के सब्र को अपने अंदर समेटा। अली की बेटी ने अब्बास की शुजाअत को समेटने के बाद अब ज़ैनब वो हाफिज बनी, ज़ैनब हिफाजत कर रही है। क्या देखती है कि एक घोड़ा सवार आ रहा है? ज़ैनब ने कहा, एक घोड़े सवार अब नबी ज़ादियों पर लुटने